وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے ماڈیول میں ہم عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہر زبان کے اندر اپنی ٹرمز اور اصطلاحات ہوتی ہیں، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی کچھ اس کی اپنے خاص الفاظ ہیں جن کو سمجھنا اور یاد کرنا ضروری ہے، چونکہ آگے جا کر ہم اردو کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ عربی کی اصطلاحات کو استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر لفظ حرکت آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس مثال پہ غور کیجئے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین میں جو پہلا حرف ہے الف، اس الف کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ جو زبر ہے اسے حرکت کہتے ہیں۔ حرف الف کے اوپر جو زبر آ رہی ہے اس الف کو متحرک کہیں گے۔ پھر سمجھیے، زیر زبر پیش بذات خود حرکت کہلاتی ہے۔ جس حرف پر یہ آ جائیں اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ یہاں الف پر زبر ہے، یہ زبر حرکت ہے، الف متحرک ہے۔ دال پہ غور فرمائیں، دال پر پیش نظر آ رہا ہے، یہ پیش حرکت ہے اور دال کو متحرک کہیں گے۔ للہ کے لام پہ غور فرمائیے، لام کے نیچے جو زیر ہے یہ حرکت ہے، اور جس لام پر زیر آئی ہوئی ہے اس لام کو متحرک کہیں گے۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح جس پہ آپ غور فرمائیں وہ تنوین اور منون کی ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو ہم حرکت کہہ کر آئے ہیں۔ اگر دو زبریں آ جائیں، دو زیریں آ جائیں، دو پیشیں آ جائیں تو اسے تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آئیں اسے منون کہتے ہیں۔ آپ اگر پچھلی بات پہ غور کریں گے، زیر زبر پیش کو حرکت کہتے تھے، جس لفظ پہ زیر زبر پیش آتی تھی اسے متحرک کہتے تھے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش آئیں اسے ہم منون کہتے ہیں۔ آپ مثال پہ غور فرمائیے، تسلا نارن، نارن کی را کو دیکھیے، را کے اوپر آپ کو یہ جو دو زبریں نظر آ رہی ہیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ دو زبریں کس حرف پہ آئی ہوئی ہیں؟ یہ را پہ آئی ہوئی ہیں، تو را کو منون کہیں گے۔ ہمارے سامنے اور لفظ ہے حامیتن۔ حامیتن میں جو آخری حرف ہے تا، اس کے اوپر دو زبریں نظر آ رہی ہیں، یہ تنوین ہے، اور جس حرف تا پر دو زبریں آئی ہیں اس کو منون کہیں گے۔ اگلی مثال پہ غور فرمائیے، کرامن برراتن۔ اس میں کرامن کی میم کو دیکھیے اور برراتن کی تے کو دیکھیے، ان دونوں کے نیچے آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہیں، انہیں تنوین کہیں گے، اور جن حروف پر یہ آئی ہوئی ہیں انہیں منون کہیں گے۔ آپ ایک دفعہ پھر دیکھیے، عاملۃن ناصبۃن۔ اب عاملۃن کی تا پر دو پیش نظر آ رہے ہیں، یہ دو پیش تنوین ہے۔ ناصبۃن کی تا پر بھی دو پیش نظر آ رہے ہیں، یہ تنوین ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے کہ دو زبر، دو پیش اور دو زیر کو تنوین، اور جن حروف پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آتے ہیں انہیں منون کہا جاتا ہے۔ زیر زبر پیش کا لفظ ہم نے ابھی پیچھے استعمال کیا، یہ اردو کے لفظ ہیں۔ اب جب عربی گرامر پڑھیں گے تو ہم یہاں پر زیر کا لفظ نہیں بولیں گے، زبر کا نہیں بولیں گے، پیش نہیں بولیں گے۔ ان کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو سیکھیں گے۔ یہ جو پیش جس کو ہم بولتے ہیں اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، خواہ وہ ایک ہو یا وہ دو تنوین کی شکل میں ہو، اس کو ضمہ بولیں گے۔ جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے گا اسے مضموم کہیں گے۔ آپ قلمن کو دیکھیے، قلمن کی میم پر غور فرمائیں، میم پر جو دو پیش آئے ہوئے ہیں اسے ہم کہیں گے کہ یہ ضمہ ہے اور میم مضموم ہے۔
یہ تو ہو گیا پیش کا نام، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو فتح کہتے ہیں۔ کچھ نام دو اور بھی ہیں، لیکن اس مرحلے پر ہم اگلے نام آپ کو نہیں بتائیں گے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں مشکل نہ ہو۔ زبر کو فتح کہتے ہیں، خواہ وہ ایک ہو خواہ وہ دو تنوین کی شکل میں ہو، اور جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں۔ کالا من پہ ہی دیکھیے، کالا من کے اندر جو میم الف ہے اس کے اوپر آپ کو جو دو زبر نظر آ رہی ہیں یہ ہم کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے، یہ فتح ہے۔ اور جس حرف کے اوپر یہ جو دو زبریں نظر آ رہی ہیں یعنی میم الف کے اوپر، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے۔ زبر فتح کہلائے گی، جس حرف پر زبر ہوگی وہ مفتوح کہلائے گا۔ اب آپ چلیے زیر کی طرف۔ زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر آئی ہوئی ہو اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ کالا من میں میم کو دیکھیے، اس کے نیچے دو زیریں ہیں، یہ دو زیریں کسرہ کہلائیں گی اور میم مکسور کہلائے گا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور لفظ ہے جس کو ہم سکون یا جزم بولتے ہیں۔ آپ کسی حرف پہ حرکت جب نہیں ہوتی یعنی زیر زبر پیش نہ ہو اور اس کی جگہ پر ایک چھوٹا سا دائرہ آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے، جیسے انتا کے نون پہ غور فرمائیں۔ انتا کے نون پر جو علامت ہے، بعض اوقات مختلف رسم الخط جب بدلتے ہیں تو سکون کی علامت بھی تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ آپ من پہ دیکھیے، من کے نون پر جو علامت ہے یہ بھی سکون کی ہے، اور انتا کے نون پر جو علامت ہے یہ بھی سکون کی ہے۔ یہ تبدیلیاں بعض اوقات رسوم الخط کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ سمپلی آپ یوں کہہ لیجئے کہ زیر زبر پیش نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ علامت سکون یا جزم آئی ہوئی ہے۔ اگلی اصطلاح جس پہ ہم غور کریں گے وہ تشدید ہے۔ ہم عام زبان میں اس کو شد بولتے ہیں۔ یہ شد کیا ہوتی ہے؟ کسی حرف کے اوپر چھوٹے سے سین کی جو تین ڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، علامت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ شد یا تشدید کہلاتی ہے۔ فتح اور ضمہ میں تشدید کے اوپر یعنی جب ہم نے کسی لفظ پر پیش یا زبر ڈالنی ہو تو اس شد کی علامت کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جب زیر ڈالنی ہو تو شد حرف کے اوپر ہوتی ہے لیکن زیر اس کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ آپ اس کو مثال میں دیکھیے، رب العالمین کی با پہ غور فرمائیے۔ با کے اوپر یہ جو تین چھوٹی سی ڈنڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ شد ہے، اور چونکہ اس کے اوپر زیر ہے تو زیر حرف کے نیچے لکھی گئی ہے، رب العالمین۔ با پہ آپ نے غور رکھنا ہے، با کے اوپر جو تین ڈنڈیوں کی علامت ہے اس کو ہم شد بولتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے مدہ کی۔ اس کو مدہ بھی کہتے ہیں، خالی مد بھی کہتے ہیں۔ الف کے اوپر آپ کو سرخ رنگ کا الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جو نشان ہے اس کو مد کہتے ہیں۔ حمزہ اور زبر کے ملاپ کو ظاہر کرنے کے لیے ریڈنگ میں اس کو دو الف کے برابر پڑھا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے۔ قرآن مثال میں آپ دیکھیے وَلَدَّالِّينَ، اس میں آپ کو درمیان میں ایک الف کے اوپر مد نظر آ رہی ہے۔ وَلَدَّالِّينَ کے اندر الف کے اوپر یہ جو نشان نظر آ رہا ہے یہ مد کہلاتا ہے۔ اولائکا میں آپ پڑھیں گے وہاں پر بھی اولائکا لام کے اوپر آپ کو مد نظر آتا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے گا، خود کھول کے دیکھیے گا تو آپ کو بہت سی مثالیں قرآن مجید کے اندر شد کی بھی نظر آ جائیں گی، مد کی بھی نظر آ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہم نے علامات پڑھی ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ماڈیول کا وہ حصہ جس میں ہم قرآن مجید کے اندر کثیر استعمال ہونے والے الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا جائے اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے آپ قابل ہوتے جائیے۔ یہ لفظ جو آپ کے سامنے ہے ہوا، یہ اصل میں ایک پروناؤن ہے، ضمیر ہے۔ قرآن مجید کے اندر 481 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ ہوا کا معنی وہ ہوتا ہے، وہ، جیسے انگلش میں ہم ہی کہتے ہیں، عربی زبان میں ہوا آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہوا کی شکل میں بھی آیا ہے، فا ہوا بھی آیا ہے، لا ہوا بھی آیا ہے۔ آپ آیات میں دیکھیے
بل ہوا قرآن مجید، نہیں بلکہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہاں لفظ ہوا آیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں پر بھی ہوا ہی ہے، اس کے ساتھ فا کو داخل کیا گیا ہے، تو آپ کو کوئی التباس نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے ہوا کو سمجھ لیا کہ ہوا کا معنی وہ ہے، تو اس کے اوپر فا بھی لگی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے معنوی طور پہ تھوڑی تبدیلی آئے، لیکن بہرحال اس کا معنی وہ ہی ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ لَهُوَ کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں لَهُوَ کون سا نیا لفظ ہے، یہ نیا لفظ نہیں ہے، یہ ہوا کے ساتھ لام کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ان اضافوں کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اصل لفظ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم ہے، یہ بھی پروناؤن ہے جس کو ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ ہی جو تھا وہ واحد کے لیے تھا، ہوا ہی، اور ہم جو ہے یہ دے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم بھی قرآن مجید میں کئی شکلوں میں آیا، کبھی اہم، یہ جو شروع میں آیا ہوا ہے یہ سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے کیا، کبھی لہم، لہم ان کے لیے، آپ ہم کو ڈھونڈیے اس کے اندر، لہم میں لام اضافی آیا ہوا ہے، اس کا ایک الگ معنی ہے، مگر اصل لفظ ہم ہے۔ آفہم، فہم، یہ مختلف الفاظ ہیں، آیات کے اندر دیکھیے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ بانٹتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ام لہم آلہتن، کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے؟ لہم، ہم کو آپ سمجھیے کہ لفظ ہم قرآن میں کیسے بدل بدل کے آ رہا ہے۔ اسی طرح ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یہاں خالی ہم آیا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، یہاں ہم کے ساتھ فا آیا ہوا ہے۔ ان الفاظ کو آپ بار بار پڑھیے، ان الفاظ کو قرآن مجید کی آیات میں جہاں نظر آیا کریں آپ کو، اس کو نشان زد کیا کریں تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا جائے اور آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے قریب ہوتے چلے جائیں۔